بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری زندگی کی وہ بھیانک رات تھی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں بچا تھا، بچی تھی تو ایک یہ عزت جس کو محفوظ کرنے کے لیے میں بھاگتی ہوئی اس ویران اور انجان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ جب سے بھاگنا شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ آوارہ غنڈے ابھی بھی میرے پیچھے ہی ہیں۔ اچانک سے وہ سڑک وہاں سے ختم ہو گئی، آگے گہرے جنگلات نظر آنے لگے۔ مجھے پیچھے ابھی کسی کے قدموں کی آواز تیزی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم اور تیز کر دیے، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب مجھ میں چلنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا دوپٹہ کب اور کہاں گر گیا۔ تبھی بھاگتے ہوئے مجھے ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے درمیان والے حصے میں جا کر میں چھپ گئی۔ اس درخت کی شاخیں نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گی، کیونکہ یہاں سے گزرنے والوں کو اس درخت کے اندر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جلدی سے اس درخت کے نیچے جا کر چھپ گئی، تیز تیز سانس لے رہی تھی کیونکہ مجھے سانس بڑی مشکل سے آ رہا تھا۔ زیادہ بھاگنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اوپر والے حصے میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگی، تب مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے اوپر چادر اوڑھی ہے، اور نہ جانے کیوں پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میری ٹھوڑی پکڑ کر بالکل اپنے قریب کی ہو اور میری پیشانی پر بوسہ دیا ہو۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو میری نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ میں ہکا بکا رہ گئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میری سانسیں کھینچ لی ہوں۔ یہ بھیانک سین دیکھ کر تو میری ٹانگیں لرز اٹھی۔ میرا نام ماجبین ہے اور پیار سے مجھے سب ماہی بولتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے سب سے لاڈلی تھی۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی میں تھی۔ اماں بابا کے ساتھ ساتھ بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے۔ بھائیوں کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ سب بہن بھائی شادی شدہ تھے، صرف ایک میں ہی تھی جو اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، کیونکہ میں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ گھر والوں کا بھی یہی خواب تھا۔ جیسے ہی میری FLC اور میڈیکل کمپلیٹ ہوئی تو میں نے ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہ کالج ہمارے شہر سے کافی فاصلے پر تھا، جہاں سے ہر روز آنا جانا بہت مشکل ہوتا، اسی لیے میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ایک میڈیکل ہاسپٹل بھی تھا جہاں پر ٹریننگ کروائی جاتی تھی۔ میرا میڈیکل کا 2nd ایئر تھا۔ میری تعلیم بہت اچھی چل رہی تھی اور میں خوب دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف ڈاکٹر بننا تھا، جو میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں پھر میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ میں اپنے سارے مقصد بھول گئی تھی۔ ہمارے کالج میں ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی رہتا، سب سے الگ، نہ زیادہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے فرینک ہوتا۔ ہم ساری دوست اس انوکھے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوتی، کیونکہ کالج کے سبھی لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستے تھے، اور وہ لڑکا لگتا بھی کسی غریب فیملی کا تھا۔ شاید اسی لیے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی بھی کلاس فیلو سے کوئی بات کر سکے۔ میری ایک دوست میڈیکل 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ ہم 6 دوستوں کا گروپ تھا جو بہت انجوائے کرتی اور اپنی تعلیم پر بھی مکمل توجہ دیتی۔ اس دن جب ہماری دوست ہنا نے ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو ہم بہت حیران ہوئے۔ تبھی میں بولی، یہ کیا بات ہے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا؟ چلو شرط لگاؤ، اگر میں اس سے بات کر لوں تو مان جاؤ گی؟ تبھی وہ بولی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں بھی لڑکوں سے بہت کم بات کرتی تھی، کبھی کسی سے اتنی فرینک نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کی۔ لیکن نہ جانے آج کیوں مجھ پر کون سا شیطان سوار تھا کہ میں نے دوستوں سے اس بات کی شرط لگا لی کہ اس لڑکے سے میں بات کروں گی اور دوستی بھی کر کے دکھاؤں گی۔ سب دوستوں نے میرا مذاق بنانا شروع کیا اور بولی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جواب دیا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس دن گراؤنڈ میں بیٹھا وہ نوجوان اپنی کتاب میں مگن تھا۔ میں نے دوستوں کو اللہ حافظ بولا اور اس نوجوان کے پاس گئی، اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے جیسے میری اس بات کو اگنور کر دیا۔ میں پھر بولی، او ہیلو، میں آپ سے مخاطب ہوں،
तभी वो बोला, जी आपको कोई काम था? मैंने जवाब दिया, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठ सकती हूँ? वो बोला, जी ज़रूर। जैसे ही मैं उसके पास बैठी तो अपने दोस्तों को हाथ का इशारा करते हुए नीचा दिखाने की कोशिश की। वो हैरान थी कि ये लड़का जो किसी को लिफ्ट ही नहीं करवाता और किसी से बात करना भी गवारा नहीं करता क्योंकि वो इंतहा का खूबसूरत था, लेकिन लगता किसी मामूली घराने का था। उस वक्त मुझे दोस्तों के साथ लगाई शर्त पूरी करना थी, इसीलिए मैंने उस लड़के से मुस्कुराते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम जवाद है। मैंने जवाब दिया, मुझे माही बोलते हैं, मेरा पूरा नाम महजबीन फ़िरोज़ है। उसने जवाब मुस्कुरा कर दिया। मैं काफ़ी देर उसके पास बैठी रही, लेकिन उसकी तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। मैं उस खामोशी को तोड़ना चाहती थी। मैं उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी कि कितने बहन भाई और कहाँ रहते हैं। उसने भी मुझे मामूली से लहजे में जवाब दिया कि 3 बहन भाई हैं और ये गुजरावाला के एक गांव में रहते हैं। ये इतनी दूर से आया था। खैर, उसके साथ हर रोज़ मेरी थोड़ी बहुत बात होती। फिर देखते ही देखते जवाद खुद मुझे ढूंढने लगा। हर रोज़ वो बहाने से मेरे पास आ जाता और कहता कि मैं उसे कुछ लेक्चर समझा दूँ। अब मैं अपनी दोस्तों को दिखाना चाहती थी कि देख लो, मैंने वो काम कर दिखाया जो उन्हें लगता था कि कोई भी लड़की नहीं कर पाएगी। और वैसे भी उस लड़के में इतनी क्या ख़ास बात है जो ये हर किसी को इग्नोर करता है। देखते ही देखते मेरी फवाद के साथ दोस्ती गहरी होती गई। मैं जो सिर्फ दोस्तों के साथ शर्त जीतने के लिए उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी, अब सच में ना जाने क्यों मुझे वो अच्छा लगने लगा। अब वो बहुत तैयार होकर आता और उसका लिबास पहले से भी ज़्यादा अच्छा होता। मेरी दोस्तें मुझे मजाक करती थी कि कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया। मैं उन्हें ये फील नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कब और कैसे मुझे उससे सच में मोहब्बत हो गई थी। अब मैं खुद को झुठलाना भी चाहती तो नहीं झुठला सकती थी, क्योंकि ये हकीकत थी। अब जब तक मैं जवाद को देख ना लेती तो मेरा दिन ही नहीं गुजरता। 15 दिन के बाद जब मैं हॉस्टल से घर वापस आती, घर में भी मेरा दिल न लगता। सब लोग मुझसे पूछते कि क्या वजह है, इतने दिन के बाद मैं घर आती हूँ लेकिन खामोश खामोश रहती हूँ। लेकिन मैं किसी को भी वजह नहीं बताती कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। मेरा दिल चाहता था कि मैं फवाद से इजहार मोहब्बत कर दूँ, लेकिन फिर मुझे ये भी डर लगता कि ना जाने उसके दिल में मेरे लिए ऐसे ख्यालात हैं भी या नहीं, या फिर वो मुझे सिर्फ दोस्त ही समझता है। ये बात मेरे लिए मुश्किल हो गई थी, लेकिन मैं सच में फवाद से मोहब्बत करने लगी थी। ऐसे लगता था कि फवाद के बिना मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। एक दफ़ा जैसे ही मैं छुट्टियां गुजार कर वापस गई तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मेरी सब दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, मैं इतनी परेशान क्यों रहने लगी हूँ। फिर जब सब दोस्तें ग्राउंड में खेलने में मसरूफ़ थी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हिना मेरे पास बैठी थी। मैं उससे बोली, एक बात बताऊँ, मेरी बात पर यकीन करोगी? तो वो बोली, हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने जवाब दिया, मुझे लगता है मुझे फवाद से मोहब्बत हो गई है। मेरी इस बात पर वो कहका लगाकर हंसी थी और बोली, पागल हो गई हो तुमने 2 दिन उससे बात क्या कर ली, तुम्हें तो मोहब्बत हो गई। तभी मैं बोली, मुझे लगता है मैं सच में उससे मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझे बहुत समझाया कि ये वक्ती तौर पर मुझे लग रहा है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं होगी, ये सिर्फ एक एहसास है, दोस्ती का एहसास। शायद तुम्हें इसी वजह से होता होगा कि तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। अभी खुद पर कंट्रोल रखो, क्योंकि तुम्हारी तालीम अभी नामुकम्मल पड़ी हुई है, और अभी तो वो भी सिर्फ सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो चुके थे। लेकिन मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कई दिन से मैं कॉलेज जा रही थी, लेकिन मुझे फवाद नज़र नहीं आ रहा था। फवाद भी यहाँ हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल अलग अलग थे। ना ही गर्ल्स को बॉयज़ हॉस्टल में जाने की परमिशन थी और ना ही बॉयज़ को गर्ल्स हॉस्टल में आने की परमिशन थी। इसी वजह से मैं फवाद के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं ले सकी। मैंने ये बात जैसे ही हिना से की और उससे कहा कि तुम मालूम करो कि फवाद क्यों नहीं आ रहा। मुझे हिना ने बताया कि फवाद के घर में शायद कोई परेशानी चल रही है, इसी वजह से वो कॉलेज नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इतने दिन फवाद के बिना रहना मेरे लिए मुश्किल था। उन दिनों में मैंने ये बात जान ली थी कि मेरे लिए फवाद के बिना रहना कितना मुश्किल है। जैसे ही फवाद कॉलेज आया, मेरी जान में जान आई।
میرا دل چاہتا تھا کہ جلد سے جلد فواد سے اپنی محبت کا اظہار کر دوں. تبھی میں نے موقع ملتے ہی فواد سے بات کرنی چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی فواد بولا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہیں تم برا نہ منا جاؤ. میں نے جواب دیا، میں بالکل برا نہیں مناؤں گی، تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے جواب دیا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ماہی، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، کیونکہ تم ایک ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو اور میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں. میرے گھر والے تو میری فیس بمشکل پوری کرتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے ادھار لے چکے ہیں. یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ تمہاری اور میری شادی ہونا ناممکن ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو تمہارے علاوہ کسی کا سوچنے نہیں دیتا. تبھی میں نے فواد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں. تم یہ فکر کیوں کرتی ہو کہ تم بہت غریب ہو؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، پیسے سے محبت نہیں کرتی میں. اور جہاں محبت آ جاتی ہے نا، وہاں یہ دولت پیسہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تم فکر نہیں کرو، جیسے ہی ہماری تعلیم مکمل ہوگی میں اپنے گھر والوں سے بات کروں گی. تبھی فواد نے جواب دیا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا. اب تو تمہارے بنا رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں جلدی سے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ بھی میری شادی پر زور دے رہے ہیں کیونکہ میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں اور وہ میری شادی کر کے میرا گھر بسانا چاہتے ہیں. ہم 3 بھائی ہیں، مجھ سے چھوٹے بھی 2 ہیں. میرے والدین میرے بعد ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم اپنے گھر میں میرے متعلق بات کرو. میں نے جواب دیا، لیکن اس طرح تو ہمارا کریئر خراب ہو جائے گا. وہ بولا، کریئر کی کیا بات ہے، ہم دونوں مل کر اپنا کریئر بنائیں گے. میں تمہیں کبھی بھی تمہاری تعلیم سے نہیں روکوں گا. ہم دونوں اچھے ڈاکٹر بن کر خود ہسپتال بنائیں گے. لیکن مجھے شادی ابھی کرنی ہے کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو بھی ناراض نہیں کر سکتا. اس کی بات سے میں کچھ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میں یہ بات جانتی تھی کہ میں اپنے گھر فواد کے بارے میں بات کروں گی تو کوئی بھی بات نہیں مانے گا. میرے گھر والے تو امیر فیملی میں میرا رشتہ کروانا چاہتے تھے کیونکہ میرے سارے بہن بھائی ہی امیر فیملیز میں شادی کر چکے تھے. میرے بابا کی اپنی 2-3 فیکٹریاں تھیں، پیسے کی ریل پیل تھی. اگر وہ چاہتے تو میری شادی فواد سے کروا کر میرے حصے کی جائیداد مجھے دے دیتے، لیکن ان کا شروع سے یہی نقطہ نظر تھا کہ اپنے سٹینڈرڈ کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے اور جو لوگ نچلی کلاس کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے. اب میں بہت زیادہ پریشان تھی. میں اس ہفتے جیسے ہی گھر گئی میں نے امی سے بات کرنا چاہی. امی کو میں نے بتایا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرنے لگی ہوں. میری بات سن کر امی تھوڑی خفا ہوئی اور بولی، تم جانتی ہو نا کہ تمہاری تعلیم ابھی نامکمل ہے، تمہارا تو خواب ڈاکٹر بننے کا تھا. تم تو کہتی تھی کہ تمہارے مقاصد میں کوئی اڑے نہیں آئے گا، تو ابھی سے کسی کو پسند کرنے لگی ہو تم، حالانکہ تم جانتی ہو کہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے میں ٹائم ہے. میں بولی، امی میں جانتی ہوں لیکن میں کیا کروں، فواد کے گھر والے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھے فواد پہ پورا یقین ہے کہ وہ مجھے میری تعلیم سے کبھی نہیں روکے گا، وہ میرا پورا ساتھ دے گا. امی ایک دفعہ اس سے مل کر تو دیکھے، بہت اچھا لڑکا ہے، فواد آپ کی بیٹی کے ساتھ سجے گا. امی اس کے لیے راضی نہیں تھی. میں نے امی کی منت سماجت کی کہ وہ ابو اور بھائی لوگوں سے اس بارے میں بات کریں. میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، لیکن یہ بات کب تک چھپاتی. گھر والوں کو بھی جیسے ہی بھنک پڑ گئی تھی. میں نے سب گھر والوں کے سامنے خود ہی اس بات کا اظہار کیا کہ میں شادی کروں گی تو صرف فواد سے، نہیں تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی. ابو تو اس بات سے ناراض ہو گئے. بڑے بھائی نے مجھے تسلی دی کہ ہم فواد کے بارے میں اچھی طرح سے پوچھ گچھ کر لیں. بھائی نے مجھ سے فواد کا ایڈریس مانگا اور پوچھ گچھ شروع کر دی. فواد کے بارے میں جتنی معلومات اکٹھی ہو سکتی تھی انہوں نے اکٹھی کی. ان دنوں میں نے فواد کو اچھی طرح یقین دلایا تھا کہ میرے گھر والے مان جائیں گے، لیکن یہ بات میں فواد سے چھپا گئی تھی کہ گھر والے اس بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں. جب اگلے ہفتے میں گھر واپس آئی تو مجھے بھائی نے بتایا کہ جس لڑکے کو میں نے پسند کیا ہے وہ لڑکا بالکل ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک انہیں پتہ چلا ہے وہ اس گھر میں نہیں رہتا جس کا ایڈریس بتایا گیا تھا. دوسری بات، ہم نے پتہ کروا لیا اس کا باپ 1 نمبر کا ڈاکو اور کئی دفعہ جیل میں رہ کر آیا ہے. چوری مکاری ان کی رگ رگ میں بسی ہے. پورے شہر کے لوگ ان کی اصلیت سے واقف ہیں، لیکن میں اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اگر اس کے باپ کا پیشہ چوری ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کیوں بنا رہا ہے.
گھر والوں نے مجھے انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی صورت تمہاری شادی اس چور لٹیرے کے بیٹے سے نہیں کریں گے، لیکن اس وقت میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو میں نے فواد سے کہا کہ میرے گھر والے تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تم چاہو تو اپنا گھر بسا لو۔ تو وہ بولا، بس تمہاری محبت اتنی دیر کی تھی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں بولی، فواد ایسا ہی ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گی، ہمیشہ تمہاری یادوں میں اپنی زندگی گزاروں گی، کیونکہ مجھے زندگی میں ایک واحد تم اچھے لگے ہو، اور محبت زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ میں نے تم سے کی ہے۔ فواد نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پھر مجھے شادی کا کیوں بول رہی ہو؟ میں تو تمہارے بنا زندہ ہی نہیں رہوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ میں نے فواد کے منہ پر اپنی انگلی رکھی اور بولی، ایسا کچھ نہ منہ سے نکالو۔ تبھی فواد نے جواب دیا، تو پھر اگر مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ سے ہی شادی کرو، اگر تمہارے گھر والے نہیں مان رہے تو نہ صحیح ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ویسے بھی میرے گھر والے تو راضی ہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میرے ماں باپ تمہیں خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ میں نے سوچنے کا ٹائم مانگا، یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اب میرے گھر والے کسی بھی طرح نہیں مانیں گے۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے فواد کی بات ٹھیک لگی، لیکن اس وقت میں اس قدر خود غرض ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے والدین کی محبت بھی یاد نہیں رہی۔ سب کچھ بھلا کر میں نے فواد کو ہاں بول دی تھی۔ فواد نے مجھ سے کہا کہ ہم ہیں تو غریب اور تم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہنے کی عادی ہو، اس لیے جو تمہارا حق ہے اس گھر سے لے کر ہی آنا، کیونکہ بعد میں تمہیں وہ تمہارا حق بالکل نہیں دیں گے۔ اس نے مجھے میرے گھر والوں کے بالکل خلاف کر دیا۔ میں بھی اب چاہتی تھی کہ میں اپنا حصہ لے کر ہی جاؤں، لیکن میں اپنا حصہ ویسے نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن گھر کے جتنے بھی زیورات تھے وہ سارے میں نے نکالے، جتنی بھی نقدی تھی وہ بھی بیگ میں رکھ لی۔ ابھی ایک دن پہلے ہی بابا نئی گاڑی لینے کے لیے پیسے بینک سے لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت انہیں گاڑی پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے رقم گھر لے آئے تھے۔ میں نے امی سے آنکھ بچا کر وہ پیسے بھی بیگ میں رکھ لیے، اور جیسے ہی رات کو سارے اپنے کمروں میں جا کر لیٹے، میں گھر کے بیرونی دروازے سے گھر سے باہر نکلی، کیونکہ بڑے گیٹ پر چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا، وہاں سے جانا میرا مشکل تھا۔ میں گھر سے نکلی تو سامنے ہی فواد کھڑا تھا۔ فواد کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ فواد بہت خوش نظر آ رہا تھا، میں بھی خوش تھی۔ اس وقت مجھے ذرا غم نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں، وہ اپنے گھر والے جنہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی مجھے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، آج میں ان کی ساری محبت بھاڑ میں ڈال آئی، ان کی عزت کو نیلام کر آئی۔ تبھی ایک ویران سی سڑک پر جا کر فواد نے بائک کو روکا۔ یہ ہمارے شہر سے کافی دور کا علاقہ تھا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے بائک چلانے کے بعد جیسے ہی بائک وہاں رکی تو میں حیرانگی سے فواد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، فواد یہاں کیوں بائک روک دی؟ تمہارا گھر تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تبھی وہ بولا، اپنے دوستوں کو بلایا ہے، انہوں نے کہیں ہمارے نکاح کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، ابھی میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں ہم خود آ کر بتائیں گے۔ میں اس کی اس بات سے حیران ہوئی تھی، تبھی میں بولی، لیکن تمہارے گھر والے تو اس بات کے لیے راضی تھے نا کہ ہماری شادی ہو جائے گی، تو پھر تم یوں مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اب تم خود ہی سوچو، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میرے گھر والے اتنی آسانی سے تھوڑی قبول کریں گے۔ اس کی اس بات سے میں بہت حیران ہوئی، تبھی میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو فواد؟ تو اس نے جواب دیا، وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ میرے ہاتھ سے وہ بیگ فواد نے پکڑا اور بولا، آتے ہی ہوں گے میرے دوست۔ تبھی وہاں قریب ایک گاڑی رکی، وہاں سے 2 آوارہ قسم کے لڑکے نکلے جن کے گریبان کھلے اور بال لمبے تھے، کانوں میں بالیاں پہنی تھی۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں فواد کی طرف دیکھتی بولی، فواد یہ ہیں تمہارے دوست؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں یہی ہے میرے دوست، اب یہ مال مجھے دو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اب یہ تم سے عیاشی کریں گے۔ فواد کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، فواد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، تم جیسی لڑکی اسے قابل ہے جو گھر سے ماں باپ کی عزت نیلام کر کے آتی ہیں، وہ دوسروں کو عیاشی کا ہی موقع دیتی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم جیسی آوارہ اور بغیرت لڑکی کو اپنی عزت بنا لوں گا؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں آوارہ لڑکوں نے مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی،
میں چیخ چلا رہی تھی لیکن یہ سڑک بالکل سنسان تھی، یہاں کوئی بھی میری سننے والا نہیں تھا۔ میں بار بار فواد سے کہہ رہی تھی کہ فواد دیکھو میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، میں نے تم سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، دیکھو میں اپنا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر آئی ہوں، وہ بھی اب مجھے نہیں رکھیں گے، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فواد کے چہرے پر وحشیانہ مسکراہٹ تھی، اس کی یہ مسکراہٹ مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ فواد میری کوئی بھی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ آوارہ لڑکے مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک انجانے راستے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ ایک آگے گاڑی چلا رہا تھا اور دو پیچھے بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں آوارہ لڑکوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے مجھ سے چھیڑخانی کر رہے تھے۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ ماں باپ کی عزت کو نیلام کرنے کا انجام اس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے کوئی چیز سنگھائی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں گاڑی میں ہی تھی، لیکن گاڑی بالکل خالی تھی۔ وہ تینوں آدمی وہاں سے غائب تھے۔ میں نے جلدی سے ادھر ادھر نظریں گھما کر دیکھا تو وہ سامنے ایک ٹھیلے پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تو گاڑی لاک نہیں تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ تبھی ان میں سے ایک آوارہ آدمی کی نظر مجھ پر پڑی، وہ تینوں میرے پیچھے بھاگے۔ ایسے میں شاید وہ اپنی گاڑی لینا بھی بھول گئے تھے۔ میں آگے آگے بھاگتی جا رہی تھی، وہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ یہ میری زندگی کی وہ بھیانک رات تھی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں بچا تھا، بچی تھی تو ایک یہ عزت، اس کو میں برباد ہونے سے بچانا چاہتی تھی۔ اپنے بچاؤ کے لیے میں اس ویران اور انجان سڑک پر سے گزرتی جا رہی تھی۔ جب سے بھاگنا شروع کیا اس وقت سے لے کے اب تک میں نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ آوارہ بھی میرے پیچھے ہیں۔ اچانک وہ سڑک وہاں سے ختم ہو گئی، آگے گہرے جنگلات نظر آنے لگے۔ مجھے پیچھے سے ابھی بھی کسی کے قدموں کی آواز تیزی سے اپنی طرف آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے قدم تیز کیے، میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب مجھ میں چلنے کی ذرا ہمت نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا دوپٹہ کب کہاں گر گیا۔ تبھی بھاگتے ہوئے ایک بڑا سا درخت نظر آیا اور اس درخت کے درمیان والے حصے میں جا کر میں چھپ گئی۔ اس درخت کی شاخیں نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہاں محفوظ رہوں گی، کیونکہ یہاں سے گزرنے والوں کو اس درخت کے اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جلدی سے درخت کے نیچے جا کر چھپی اور تیز تیز سانس لے رہی تھی، کیونکہ مجھے سانس آنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیادہ بھاگنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اوپر کے حصے میں بھی درد شروع ہو گیا۔ میں لمبے سانس لینے لگی، تب مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے اوپر چادر اڑائی ہے۔ نہ جانے پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میری ٹھوڑی پکڑ کر بالکل قریب کی اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو میری نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی، میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میری سانسیں کھینچ لی ہوں۔ یہ بھیانک سین دیکھ کر تو میری ٹانگیں لرز اٹھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب میری عزت نیلام ہونے والی ہے۔ تبھی وہاں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ سامنے والا وجود ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکا تھا۔ اس کی گوری رنگت، بائیں گال پر تل کا نشان اور گلابی ہونٹ، انتہا کا خوبصورت نوجوان تھا۔ اپنی پوری زندگی میں نے اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے اپنی عزت بچانی تھی۔ اس کی خوبصورتی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی میں بولی، دیکھو مجھے کچھ مت کہنا، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مجھے واپس جانے دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے تم ڈر رہی ہو وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں، اور انہیں راستے میں نے اچھا خاصا سبق سکھا دیا ہے۔ اس نوجوان کی یہ بات مجھے حیران کر گئی۔ تبھی میں بولی، تم کون ہو اور تم اس وقت اس بھیانک جنگل میں، خوفناک جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ تبھی اس نے جواب دیا، یہ بات تو تمہیں پوچھنے کی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ میں اپنا سب کچھ برباد کر کے آئی ہوں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ بولا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، چلو میرے ساتھ۔ لیکن میں اس کے ساتھ جانے سے ڈر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا، اس کی یہ بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں نے جلدی سے منہ موڑ لیا۔ تبھی وہ بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس جواد جیسا بالکل نہیں ہوں۔ اس کی بات سے میں بہت حیران ہوئی کہ یہ جواد کو کیسے جانتا ہے۔ تبھی میں بولی کہ تم بھی جواد کے ساتھی ہو، دیکھو مجھے کچھ مت کہنا۔ اس نے جواب دیا،
ایک دفعہ کہا ہے نا کہ میں جواد کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا محافظ ہوں. چلو میرے ساتھ، تم وہاں حفاظت سے رہو گی، کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا. میں اس نوجوان پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی. وہ درخت کے اوپر چڑھ رہا تھا. میں حیران تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے. میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، آ جاؤ میرے پیچھے. لیکن میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی. تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک درخت کے اوپر جھٹکے سے کھینچ لیا. جیسے ہی وہ اوپر جانے والی ٹہنی پر پہنچا تو نہ جانے میں جو اتنا ڈر رہی تھی کیسے اس کے ساتھ یہاں پہنچی. اس درخت کے اوپر جاتے ہم دونوں اچانک سے ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ گئے. یہ جگہ میرے لیے بہت حیران کن تھی. یہاں چاروں طرف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھی، ہر طرف پانی نظر آ رہا تھا. تبھی اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر پانی سے گزرنا چاہا. وہ پانی میرے گلے سے اوپر تک جا رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت موت سے ذرہ برابر ڈر نہیں لگ رہا تھا. تبھی اس نے میرا بازو پکڑ کر پانی کے اندر غوطہ لگایا. مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں ایک محل نما گھر میں پہنچ گئی تھی. یہ گھر انتہا کا خوبصورت تھا. حیران میں اس بات پر تھی کہ ابھی میں پانی میں تھی اور اچانک یہ گھر کیسے آ گیا. ساری باتیں مجھے حیران کر رہی تھی. وہ نوجوان میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف لے گیا. ایک سائڈ سے بہت زیادہ شور کی آواز آنے لگی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے کان اس شور سے پھٹ جائیں گے. میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شور مزید میرے کانوں میں پڑا تو میری جان نکل جائے گی. یہ اتنا عجیب و غریب قسم کا شور تھا. اتنی بھاری بھیانک آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہو. اس نے مجھے وہیں چھوڑا اور اس شور کی طرف بھاگتا ہوا کیا. جو لوگ وہاں شور کر رہے تھے وہ عجیب سی بولی بول رہے تھے. یہ بولی میری سمجھ سے باہر تھی. میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ جا کر اسی زبان میں باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ سب اس نوجوان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے. میں حیران تھی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اب شور تو کچھ کم تھا. ان میں سے ایک شخص اس نوجوان سے کوئی بات کر رہا تھا. میں بھی اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کی طرف ہولی، لیکن جیسے ہی میں نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے میری تو چیخیں نکل گئی. وہ اتنی بھیانک شکل کے لوگ تھے. ان کی لٹکتی جلد، کالی رنگت، بڑے بڑے دانت تھے. وہ سب کے سب اس خوبصورت نوجوان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے. اب مجھے تھوڑی ان کی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی. نہ جانے پہلے ایسا کیا تھا کہ میں ان کی ایک بات بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی. اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. ان میں سے ایک نوجوان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا. اس سے کہہ رہا تھا کہ کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں؟ تم جانتے ہو کہ یہ یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جو ہمارے اصولوں کے خلاف چلتا ہے وہ یہاں رہنے کا حقدار نہیں ہے. وہ نوجوان ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ انسان شروع سے ہمارے دشمن ہیں. انہوں نے کبھی ہمارا اچھا نہیں چاہا، پھر تم نے کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ تم جانتے ہو یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا. پہلے ہی میں پریشانی میں تھی، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ نوجوان بولا، مجھے تھوڑی دیر کا ٹائم دیں، یا تو میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا یا پھر میں اسے شادی کر لوں گا. اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تبھی ان کا بھیانک شکل والے لوگوں نے اسے باہر نکلنے کا راستہ دیا. وہ میری طرف آیا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جب تک میں محافظ ہوں تمہارا. تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے. پھر وہ مجھے لے کر آگے کی طرف بڑھا اور ایک کمرے میں لے گیا. وہاں ایک عورت بٹ پر بیٹھی تھی. وہ اس عورت سے بولا، یہ آج کے بعد اسی کمرے میں رہے گی اور آپ اس کا خیال رکھیں گی. وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، آدم زادی، اور یہاں قبیلے کے لوگوں نے کچھ نہیں کہا؟ تبھی اس نوجوان نے جواب دیا، وہ میری سردردی ہے، میں خود سنبھال لوں گا قبیلے والوں کو. آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے. اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا. تبھی میری نظر اسی بٹ پر لیٹے کمزور وجود پر پڑی جو انتہائی کمزور اور لاغر تھا. یہ بھی ایک بھیانک شکل والی عورت تھی. میں حیرانگی سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جو عورت بٹ پر بیٹھی تھی وہ خوب سجے دھجے روپ میں تھی. وہ لاغر عورت تو ہل بھی نہیں سکتی تھی. اس کو بار بار وہ سجے دھجے روپ والی عورت پانی پلا رہی تھی. وہ نوجوان وہاں سے باہر نکل گیا. تبھی اس کے پیچھے وہ عورت جو ابھی اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی پیچھے چلی گئی. اب میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی.
یا پھر میرے ساتھ وہ لاغر کمزور جسم والی بھیانک عورت جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی؟ اس پراسرار عورت کو دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ ایک جگہ پر مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ نہ تو وہ ہل جل رہی تھی اور نہ ہی کوئی بات کر رہی تھی۔ میں ٹک ٹکی باندھے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، لیکن اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور ایک جوس گلاس کا میرے سامنے ٹیبل پر آ گیا۔ یہ گلاس کھڑکی سے اڑتا ہوا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوف سے کپ کپانے لگی۔ تبھی اس عورت نے خاموشی توڑی اور بولی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جوس کو پی لو، لگتا ہے بہت پریشان ہو، تھوڑی پریشانی کم ہوگی۔ میں نے جیسے ہی جوس پیا میرا جسم چاقو چوبند ہو گیا۔ میں نے رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی اور رو رو کر سر بھاری ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے اپنے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ یہاں لیٹ جاؤ۔ لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اب وہ عورت کمرے میں ہی نہیں آئی تھی جس کی وہ نوجوان ڈیوٹی لگا کر گیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ عورت جو میرے پاس تھی پراسرار تھی کہ جیسے ہی اس پر نظر پڑتی میرا پورا جسم کانپنے لگتا۔ اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر سونا میرے لیے بہت دشوار تھا۔ تبھی میں نے اسے منع کر دیا کہ نہیں، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ پھر اسی خاموشی کے ساتھ وہاں پڑی رہی۔ کافی ٹائم ایسے ہی گزر گیا۔ میں بیٹھ بیٹھ کر تھک چکی تھی۔ تبھی وہ نوجوان کمرے میں آیا اور بولا، آپ اب تک لیٹی نہیں ہیں؟ آپ تو تھک جائیں گی ایسے۔ اگر یہاں نہیں سو سکتی تو دوسرے کمرے میں لیٹ جائیں، لیکن وہ کمرہ میرا ہے۔ میں بولی، نہیں نہیں، بس میں ٹھیک ہوں۔ وہ عورت آنکھیں موندے بیڈ پر بے سد لیٹی تھی۔ تبھی وہ نوجوان میرے قریب آیا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کا یہ عمل مجھے عجیب لگا۔ وہ میری طرف دیکھتا ہوا بولا، مانتا ہوں تم نے غلطی کی ہے، لیکن تمہاری غلطی کی اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تم اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہو؟ میں نے جواب دیا، میرے گھر والے مجھے کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، تو پھر کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ اس کی اس بات سے مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے جلدی سے اس سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے؟ آپ اپنے احسان کا بدلہ مجھ سے اس طرح لیں گے؟ تبھی وہ بولا، اگر اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی حل ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے جواب دیا کہ میں آپ کو جانتی تک نہیں ہوں جس کے ساتھ میں پورے 2 سال سے محبت کے دعوے کر رہی تھی۔ وہ بھی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔ جب اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تمہیں تو میں جانتی تک نہیں ہوں۔ تبھی اس نے مجھے جواب دیا کہ مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو۔ تمہاری دنیا کا انسان تو ہے ہی خود غرض اور بے وفا، لیکن ایک دفعہ مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو۔ اس بندہ ناچیز کو حیدر کہتے ہیں۔ میں صرف نام کا حیدر نہیں ہوں، سچ میں یہ خصوصیت میرے اندر پائی جاتی ہے۔ چاہے تو آزما کے دیکھ لو۔ بہادری میں بہت بلند ہوں۔ محبت کی خاطر اگر جان بھی دینی پڑے نا، وہ بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی اس بات سے میں نظریں جھکا کر بولی، لیکن میں تو تمہیں جانتی تک نہیں ہوں۔ اس نے جواب دیا، میں تمہیں آج ہی سارا تعارف کرواؤں گا، دیکھو تم ہاں تو کرو۔ میں بولی، نہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے اپنے، پلیز دیکھو مجھے میرے گھر لے چلو۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارے گھر لے چلتا ہوں، لیکن اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر تمہیں واپس یہیں آنا پڑے گا، کیونکہ میں تو تمہیں یوں تنہا اس دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ جس سے محبت کرتے ہیں نا، اس کو تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ میں اس کی ان باتوں سے حیران تھی کہ اسے صرف چند گھنٹوں میں مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ جس سے میں نے محبت کی تھی وہ مجھے یوں آوارہ کتوں کے درمیان چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے صرف دولت کا لالچ تھا۔ میں اس عورت کی طرف بار بار دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، حیران ہو رہی ہو نا کہ میں اس عورت کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں؟ وہ بیچاری تو کچھ بھی نہیں کہیں گی، وہ تو کئی سالوں سے ایسے پڑی ہے، پورے 24 گھنٹوں میں صرف 7-8 دفعہ بات کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی اس بات سے میں بہت حیران ہوئی۔ میں بولی، لیکن ایسا کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر حیدر اس عورت سے کیا رشتہ رکھتا ہے، لیکن ابھی وہ میرے ماں باپ کے پاس مجھے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، ہو سکتا ہے میرے ماں باپ مجھے دوبارہ سے قبول کر لیں۔ اس نے ایک چٹکی بجائی اور مجھے لے کر انسانی دنیا میں پہنچا۔
میں اپنے گھر کے بالکل دروازے کے آگے کھڑی تھی۔ میرے گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کسی کو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ابھی دن کی روشنی پھیلنے ہی لگی تھی۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی تو سارے گھر والے ہال میں جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی مجھے مارنے کو دوڑ رہے تھے۔ میرے ساتھ کھڑا نوجوان میرا محافظ بنا تھا۔ جیسے ہی بھائی مجھے مارنے کے لیے آئے، اس نے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور بولا، اگر آپ لوگ اسے قبول کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اسے واپس ساتھ لے جاتا ہوں، کیونکہ میں اسے یوں ذلیل کرنے کے لیے یہاں نہیں لے کر آیا۔ غلطی آپ لوگوں کی بھی ہے، صرف یہ گنہگار نہیں ہے۔ بھائی غصے سے حیدر کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات کے بیچ بولنے والے؟ حیدر نے جواب دیا، اسے میں یہاں تک لے کر آیا ہوں کیونکہ اب میں اس کا محافظ ہوں۔ بھائی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ فواد نہیں تھا۔ بھائی فواد کو کئی دفعہ دیکھ چکے تھے۔ تبھی بڑی بھابھی بولی، اچھا تو اب کسی اور کو پھنسا لیا ہے؟ تم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہماری عزت کو برباد کرنے میں۔ تم جانتی ہو بابا اس وقت ہسپتال سے واپس لوٹے، ان کو ہارٹ اٹیک کا جھٹکا آیا تھا۔ تبھی میں بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی۔ لیکن اس گھر کا کوئی بھی فرد میری بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ بابا تو میری شکل ہی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ تبھی بڑے بھائی بولے، نکل جاؤ، جس کے ساتھ تم یہاں آئی ہو اسی کے ساتھ واپس چلی جاؤ، کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تمہارا محافظ ہے تو لے جائے تمہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تبھی حیدر بولا، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگر آپ لوگ اسے گھر میں رکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے اسے اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ میرے ابو بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہہ دیا، جاؤ یہاں سے، اسے جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں لے جاؤ۔ ہمارے گھر میں اب اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی، ہمارے لیے مر چکی ہے یہ۔ ابو کی اتنی باتیں سن کر میں بلک بلک کر رونے لگی۔ ابو کی منت سماجت کر رہی تھی کہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، آج کے بعد کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، لیکن گھر کا ایک بندہ بھی مجھے قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ آخرکار مجھے حیدر لے کر وہاں سے واپس آ گیا۔ اب پھر دوبارہ سے وہ مجھے اسی جگہ لے کر آیا جہاں وہ عورت تھی۔ تبھی وہ مجھے ایک بڑے سے ہال میں لے گیا اور وہاں جا کر اس نے اعلان کیا کہ آج اسی وقت وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نکاح کرنے سے پہلے میں تمہیں اصلیت بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں انسان نہیں جن زاد ہوں۔ کیا تمہیں میرا ساتھ قبول ہے؟ میں انسانوں سے زیادہ تمہیں پیار محبت دوں گا اور انسانوں سے زیادہ مخلص رہوں گا۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میرے پاس اور کوئی حل ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ خوبصورت لڑکی جو رات کے وقت حیدر کی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بولی، مجھے اعتراض ہے کیونکہ تم میرے منگیتر ہو، میں تمہارے اس کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ حیدر نے اس کے بعد کہا کہ یہ صرف میری زبان کی منگیتر تھی، اس سے پہلے یہ رشتہ توڑ چکی ہے۔ جب میں اس آدم زادی کو لے کر آیا تھا تب اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ اسی وقت میرا اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اسے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ تبھی جن زادی کے باپ نے اسے سمجھایا کہ یہ رشتہ تم ختم کر چکی ہو کیونکہ تم نے اس کی ماں کی ذمہ داری لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم جنات میں جو رشتہ ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے وہ کبھی جڑتا نہیں۔ وہ جن زادی روتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا اور حیدر کا نکاح وہاں جنات کی دنیا میں پڑھایا گیا۔ اب میں ایک جن زادے کی بیوی بن چکی تھی۔ پھر ایک دن مجھے فواد نے بتایا کہ یہ بیمار جن زادی اس کی ماں ہے۔ یہ اتنی جوان تھی جب ان پر ایک چڑیل نے جادو کر دیا۔ وہ صرف 24 گھنٹوں میں 6 سے 7 دفعہ بات کر سکتی ہیں، بے شک ان کے سامنے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو یا ان کے ساتھ ہی غلط ہو رہا ہو، وہ ایسے ہی بے جان اور بے حس و حرکت پڑی رہیں گی۔ اس جادو کا توڑ صرف یہ ہے کہ ان کا بیٹا ایک آدم زادی کے ساتھ شادی کرے اور وہ آدم زادی 5 سال تک ان کی خدمت کرے۔ صرف اسی غرض سے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن پھر مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی جنزاد منگیتر سے اپنا رشتہ بھی ختم کر لیا، کیونکہ وہ میری ماں کو سنبھالنے کو تیار نہیں تھی۔ اگر میں آدم زادی کے ساتھ شادی نہ کرتا تو میری ماں ساری عمر ایسے ہی رہتی۔ اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ صرف اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے تم سے شادی نہیں کی، بلکہ ہمیشہ کے لیے تم سے محبت کرنے کے لیے شادی کی ہے۔ اس کی اس بات سے میں خوش ہو گئی۔ تبھی میں بولی، تمہاری ماں کو میں ضرور ٹھیک کروں گی،
तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। 5 साल तक मैं जिनजादी की खिदमत करती रही। जो मेरी सास थी, 5 साल बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। हैदर मुझे मेरे कॉलेज ले जाता। मैंने अपनी डॉक्टरी भी मुकम्मल कर ली। हमें एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। जैसे ही हैदर की माँ ठीक हुई, उसने बोला, बोलो क्या मांगती हो। मैंने कहा, मैं इंसानी दुनिया में हमेशा हैदर के साथ रहना चाहती हूँ और आपको भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो तो मेरी शुक्रगुजार थी। फिर हम लोगों ने आकर इंसानी दुनिया में एक घर लिया। फिर एक दिन हैदर मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर गए। अब्बू और अम्मी मेरी मोहब्बत में तड़प रहे थे। भाइयों को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उस दिन देखते ही अब्बू मुझे गले लगाकर खूब रोए थे और बोले, तुमने गलती की, लेकिन मैंने भी तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दी क्योंकि अपनी इज्जत को दागदार होते मैं नहीं देख सकता था। मैंने फवाद को पुलिस के हवाले करवा दिया है। अपनी सज़ा भुगत रहा है वो। दौलत चली गई, मुझे उसका कोई दुख नहीं, लेकिन वो मेरी बेटी का गुनहगार है, इसलिए उसको सज़ा दिलवाना मेरा हक था। तुम्हें इस नौजवान ने बहुत इज्जत भी दी और एक बीवी का मुकाम दिया। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। मैंने घर वालों को नहीं बताया था कि हैदर एक जिनज़ादा है। अब मैं अपने घर वालों से वक्तन फ़क्तन मिलती रहती हूँ। घर वाले भी मेरे घर आते जाते हैं। मेरी सास उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है। उन्हें महसूस ही नहीं होने देती कि ये जिन्नात हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। हैदर और मैं दोनों अलग अलग मखलूक हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं, लेकिन हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैं हैदर से बहुत कहती हूँ कि वो किसी जिनज़ादी से शादी कर लें ताकि उनके बच्चे हो जाएं, लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तुम हो। मेरी माँ और तुम जब दोनों एक साथ हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बड़ा धोखा किया था, लेकिन फिर एक नेक जिनज़ादे ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। इस कहानी से ज़रूर आपको कोई लेसन मिला होगा। आपको इतना बता दूं कि यूं घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। हर लड़की को हैदर जैसा जिनजात नहीं मिलता। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करके यूं लड़कों के साथ भागती हैं, वो उन्हें कभी भी इज्जत नहीं देते, क्योंकि जो इज्जतदार होते हैं वो इज्जत से रुखसत करवा कर ले जाते हैं। ऐसे भागने का मशवरा नहीं देते। इसलिए मेरी बहनों, अपनी इज्जत और अपने नफ्स की हिफाजत खुद करना सीखो और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।